کہ جو سبقت لے گئے ہجرت کرنے والے مہاجرین و انصار، اور جو کوئی خوش دلی کے ساتھ تنگ دلی کے ساتھ نہیں، چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ اسمائلنگ فیس کے ساتھ ان کی پیروی کرے گا تو اللہ فرماتا ہے میں ان سے بھی راضی ہوں۔ اور حضور جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو منافقین بظاہر تو انہوں نے کلمہ پڑھا، لیکن ظاہری بات قرآن نے ان کی منافقت کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے، اور وہ قسمیں کھاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے آمن الناس ایمان لائے۔ جمیع مفسرین کرام نے لکھا ہے یہاں آمن الناس سے مراد صحابہ کرام کی ذات، کہ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ تو قالو، اب وہ منافقین بولے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائیں؟ اب توجہ رکھیے گا، صحابہ کو اللہ نے کیا دلیل بنایا کہ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ہیں نا، اے منافقین کے ٹولے، اے ظاہری کلمہ پڑھنے والوں، تم مومن نہیں ہو جتنی مرضی قسمیں کھا لو، تم جب تک یہ صدیق و فاروق، عثمان و حیدر، عشرہ مبشرہ، یہ اہل بیت، یہ جو ایمان لائے ویسے لاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ لائے ہیں۔ توجہ رکھیے گا میرے دوستوں بزرگوں، صحابہ کو صفحاء کہتے ہیں بے وقوف، صفی کو کس نے کہا؟ آپ سے سننا چاہ رہا ہوں، صحابہ کی گستاخی کس نے کی؟ اونچی کیوں ڈر رہے ہیں؟ شیخ القرآن اور شیخ الحدیث کا یہ سٹیج ہے۔ منافقین نے صحابہ کی گستاخی کی، صحابہ نے جواب نہیں دیا، اللہ نے خود جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا بے وقوف یہ نہیں، بے وقوف تم ہو، کیونکہ مجھے جو اپنے نبی کی غلامی چاہیے وہ ایسی ہی چاہیے جیسی یہ صحابہ کرام کی ہے۔ اور جہاں پر ایک اور بات سنیے گا، منافقین نے صحابہ کو صفحاء کہا کیوں ہے، بے وقوف کیوں کہا؟ اس لیے کہ مجنوں، اگر اس کا میں ترجمہ کروں، دیوانہ پن جو صحابہ کا نبی پاک کے ساتھ نظر آتا تھا، ان کو یہ بے وقوفی لگتی تھی۔ وہ دیکھتے تھے کہ ادھر نبی پاک کی پاک زبان سے نکلتا ہے الجہاد، ان پر غسل واجب ہوتا ہے تو غسل نہیں کرتے، میدان جہاد میں چلے جاتے ہیں۔ ان کو یہ بے وقوفی نظر آتی تھی۔ اللہ نے کہا بے وقوف یہ نہیں، بے وقوف تم ہو، مجھے جو اپنے نبی کے ساتھ ایمان چاہیے ایسا ہی چاہیے۔ اور دوسری بات، وہ منافقین دیکھتے کہ ادھر تو الجہاد کہا جاتا ہے، غسل غسیل الملائکہ آتے ہیں، حمزہ کی بات آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی، ادھر نبی اعلان کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کے لیے مال لاؤ، یہ کوئی دوسری بات نہیں سنتے، گھر کا سارا سامان لا کر آقا کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ منافقین نے کہا یہ بے وقوفی ہے، رب نے کہا بے وقوفی نہیں، یہی ایمان ہے، مجھے یہی ایمان مطلوب ہے۔ اور جو کوئی قیامت تک اتبع والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، جو ان کی پیروی کرے گا وہی ایمان والا ہوگا۔ اور جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، ذرا آپ کے دائرے تخیل کو میں پاکستان کی حد تک ہی گھما دوں، جنہوں نے صحابہ کی پیروی کی ہے، کسی کو ہم علی حجویری کے نام سے جانتے ہیں، کسی کو خواجہ غریب نواز کے ساتھ جانتے، کسی کو بابا فرید کے نام سے جانتے۔ جنہوں نے صحابہ کی پیروی کی ہمیں عقیدہ دیا ہے۔ اور آپ دیکھیے گا، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ اہل علم کا مجمع ہے، حضرت صدیق اکبر کو صدیق کا لقب کس بات پہ ملا تھا؟ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھنے پر، کلمہ توحید پڑھنے پر۔ بتائیے گا اہل علم کی، شیخ الحدیث، بڑے بڑے میرے بزرگ علم و تقویٰ میں مجھ سے فائق لوگ بیٹھے، ان کو صدیق کا لقب ملا تھا عظمت مصطفیٰ کے اظہار میں ملا تھا، کیونکہ توحید کے نعرے تو سارے لگاتے تھے۔ اللہ نے یہاں بھی فیصلہ کر دیا صرف توحید ہی یہ معیار ایمان نہیں ہے۔ معیار ایمان کامل تب ہوگا جب مصطفیٰ کی عظمت کا اظہار کیا جائے گا، جب نبی پاک کی عظمت کا اظہار کیا جائے گا۔ اور سنیے، یہی صدیق ہیں، یمامہ کا میدان ہے، مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے
جب سٹیج سے ہمارے سٹیج سیکرٹری لبیک کی صدا بلند کرتے تو ہم یہ مائک سے لبیک کی صدا بلند کرتے ہیں. یمامہ کے میدان میں مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں جب صدیقیوں نے سچوں نے کون سا نعرہ بلند کیا تھا؟ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں. اس نعرے کے بارے میں نہیں کہتا، ہمارے اکابرین نہیں کہتے، اعلیٰ حضرت نہیں کہتے، حافظ ابن کثیر کہتے ہیں جن کو تم بھی امام مانتے ہو. کیا کہتے ہیں کہ شعارہم وکانا شعارہم یومئذ یا محمدہ، کہ اس دن صحابہ کا نعرہ کیا تھا؟ یا محمدہ. اور یہ نعرہ کس نے لگوایا؟ صدیق اکبر کے حکم پر خالد بن ولید نے لگایا. ارے جو سیف اللہ ہے، جو نبی کے سچے غلام ہیں، ان کو جب کوئی مشکل پیش آ جائے وہ نعرہ لگاتے ہیں، مصطفیٰ سے مدد کا نعرہ لگاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ پہلے یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ کی اتباع کرو گے تو یہی ایمان قبول ہوگا. آج لبیک کا نعرہ ہم لگاتے ہیں تو خدا کی قسم یہ اعلیٰ حضرت نے نہیں سکھایا، یہ شیخ القرآن نے نہیں سکھایا، یہ امام ربانی نے نہیں سکھایا، یہ صدیق و فاروق نے سکھایا ہے، عثمان و حیدر نے سکھایا ہے، یہ مؤذن رسول نے سکھایا ہے، یہ خالد بن ولید سیف اللہ نے سکھایا ہے. آپ نے پھر ڈھیلا نعرہ لگایا، پھر ان کو وہ آن کرنا پڑے گا. ذرا ایک دفعہ لبیک کا نعرہ لگا دیں، یا رسول اللہ کا سب کی طبیعت خوش ہو جائے گی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. سلامت رہے. یہ تو صدیق اکبر ہے. دو تین صحابہ کے اور باتیں عقیدے کے اعتبار سے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے ان اداروں میں کس طرح طلباء کی فکری آبیاری کی جاتی رہی ہے. حضور کے ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہجرت مدینہ کے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے سے تھوڑا عرصہ پہلے انہوں نے ایمان قبول کیا. فلسطین میں رہتے تھے، راحت تھے، انتظار کر رہے تھے. نبی کے آنے سے پہلے نبی کی دھوم مچی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اپنے نبی کے چرچے ایسے کیے ہوئے تھے. جب انہوں نے کلمہ پڑھا، توجہ رکھیے گا، حضور کی بارگاہ میں آئے، کلمہ پڑھا تو عرض کرنے لگے، حضور مجھے فلسطین کے علاقے میں ہبرون الخلیل جہاں میں رہتا ہوں وہ خطہ عطا کر دیجئے. اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت فلسطین رومیوں کے زیر قبضہ تھا. نبی پاک کی بظاہر وہاں پر حکومت نہیں تھی، تو تمیم داری نے نبی پاک سے بظاہر وہ چیز مانگی جو ابھی ان کے تصرف میں نہیں تھی. حضور نے صحابہ سے فرمایا، بھائی دستاویز لاؤ، ہم اس کو لکھ کر دے دیتے ہیں کہ یہ زمین تمہاری ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ تمیم جو زمین ہمارے ابھی زیر تصرف میں نہیں آئی وہ مانگ رہے ہو، وہ مانگو جو ہم دے سکتے ہیں. نہیں، صحابی بھی سچے تھے، وہ جانتے تھے آج نہیں تو فلسطین میں کل نبی پاک کی حکومت ہوگی. اور صحابی دیکھ رہے تھے کہ جو نبی مسجد نبوی میں بیٹھ کر جنتیں تقسیم کر رہا ہے، خدا کی قسم وہ فلسطین تو کیا، شرق و غرب میں، جنوب و شمال میں اس سے کائنات کا کوئی ذرہ، کوئی خطہ، کوئی بھی طرف کروں گا، میرا نبی عطا کر سکتا. اور نبی پاک نے یہ نہیں کہا تمیم کیا مانگ رہے ہو وہ مانگو. نہیں، سارے صحابہ موجود ہیں، نبی پاک نے لکھ کر دے دیا. اور جب دور فاروقی میں فلسطین مسلمانوں کے زیر تصرف میں آیا تو انہوں نے جب وہ دستاویز دکھائی تو حضرت عمر فاروق نے ان کو دستاویز دی. یہ ہے صحابہ کا عقیدہ کہ بظاہر دیکھیں بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. آج پاکستان کے حکمران سے کوئی یہ کہے کہ مجھے اسلام آباد میں پلاٹ دے دے تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے دہلی یا نیو یارک میں پلاٹ دے دے تو کہے گا خدا کا خوف کرو، میرا وہاں پر کون سا قبضہ ہے، میری وہاں پر حکومت نہیں ہے، میری حکومت صرف اس خطے میں. تو صحابی کو پتا تھا میرے نبی کی حکومت جو نظر آتا ہے وہاں بھی ہے، جو نظر نہیں آتا وہاں. میرے نبی کی حکومت ہر جگہ پر ہے. اور حضور کے ایک اور صحابی
میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری، آپ نے کی حدیث سنی ہوگی، یہ ترکی استنبول میں ان کا مزار ہے۔ ایک دفعہ تشریف لائے تو روضہ رسول پر اپنا یہ گال چہرہ قبر انور پر رکھ کر رگڑ رہے اور رو رہے۔ مروان گورنر مدینہ کا دور حکومت تھا۔ مروان جب گزرا تو اس نے دیکھا، امام احمد بن حنبل نے اس کو بیان کیا ہے اپنی مسند میں، کہنے لگا کہ آتدری ما تصنع، اے نبی کی قبر پر اپنا چہرہ رگڑنے والے، کیا تو جانتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ فاقبل علیہ، حضرت ابو ایوب انصاری نے پلٹ کر دیکھا تو مروان چپ ہو گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا، سنیے گا شیخ الحدیث جو ہمیں عقیدہ پڑھا گئے ہیں، خدا کی قسم 100% صحابہ والا حضرت ابو ایوب انصاری گویا ہوئے فرمانے لگے، نام یہ تو رسول اللہ ہے، ولم آت الحجر، میں اپنے نبی کے پاس آیا ہوں، میں کسی پتھر کے پاس نہیں، میں اپنے نبی کے پاس۔ آج جن کو 1 صدی ہوئی ہے حکومت ملی، نبی کی بارگاہ میں جائیں بوسہ دینے کو وہ بدعت خیال کرتے ہیں۔ بدعت تم کر رہے ہو، نبی کی قبر کو چومنا تو صحابہ کی سنت ہے۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چوم کر دکھایا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت جندہ بن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ہجرت کا وقت آیا، کوئی چھپ کر کوئی رات کو مختلف طریقوں سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، تو نبی پاک کے یہ صحابی حضرت جندہ بن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے علیل تھے، اتنے علیل تھے کہ ان سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جب ایک ایک کر کے سب چلے گئے، حضور بھی چلے گئے، تو حضرت جندہ بن زمرہ بے قراری میں ایسے مبتلا ہو گئے، ان کے بچے قریب آ کر کہنے لگے، ابا جان آپ کا کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو وہ روتے ہوئے اپنی انگلیاں مدینہ منورہ کی طرف کر رہے ہیں، کہتے ہیں بیٹا حضور کے بعد میرا اس شہر باکمال میں، اس بلد امین میں، اس کی عظمتیں اپنی جگہ ہیں، اس کی رونقیں اپنی جگہ ہیں، لیکن خدا کی قسم ہمیں اگر رونق کہیں نظر آتی ہے تو حضور کی وجہ سے نظر آتی ہے، ہمیں اگر کوئی کمال نظر آتا ہے تو حضور کی وجہ سے۔ اور مدینہ منورہ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، میرے بچوں مجھے حضور کے پیچھے لے چلو۔ بچے بھی تابعدار تھے، انہوں نے باپ کی چارپائی اٹھائی اور مدینہ کی طرف چل پڑے۔ ابھی تھوڑا ہی چلے تھے تو راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کریم نے ان کے جذبہ صدق محبت پر، جذبہ غلامی پر مہر لگا دی، فرما دیا جو کوئی ہجرت کرنے کے لیے گھر سے نکلے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اور راستے میں اس کو موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ پر لازم ہو گیا۔ اور میں ایک بالکل سیکنڈ لاسٹ واقعہ آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے وصال کے بعد مدینہ چھوڑ گئے۔ ہم مدینہ جانے کی، مکہ جانے کی دعائیں کرتے ہیں، کیا وجہ کیا تھی، کیا ریزن تھی کہ اس شہر کو جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو مدینہ میں مرنے کی دعا کرو، کیونکہ اب ان گلیوں میں ان کو بظاہر اللہ کا حبیب نظر نہیں آتا۔ اور قاضی اجاز مالکی نے شفا شریف میں لکھا ہے کہ یہی بلال جب ان کا آخری وقت تھا تو ان کی زوجہ ان کے قریب بیٹھی ہوئی تھی، فرمانے لگی واہ حزنا، ہائے غم، ویری سیڈ، ایڈیم سمجھ لیجئے انگلش میں۔ تو آپ نے فرمایا واہ حزنا نہ کہو بلکہ کہو واہ اطربا، بی ہیپی، خوش ہو جاؤ ہیں۔ اب آپ کی زوجہ صحابی کی بیوی تھی نا، کوئی پروفیسر کی تو نہیں نا تھی، کہتی ٹھیک ہے جان چھٹن لگی، کہنے لگی حضرت آپ اتنے میرے پیارے شوہر ہیں، آپ مجھ سے جدا ہو رہے ہیں، مجھے تو غم ہوگا، تو انو کہا دیا خوش ہو کر جانے۔ فرمایا تو نہیں جانتی کل میں اللہ کے پیارے رسول سے جانتا ہوں۔ یعنی موت کو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہے صحابہ کا عقیدہ کہ ہمیں انہوں نے موت سے ڈرنا نہیں سکھایا، کیوں کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کی غلامی میں جو موت آئے گی وہی حقیقی حیات۔ تو میرے دوستو صحابہ کرام کا عقیدہ تو یہ تھا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا وہ
مجھے بتائیے کہ صحابہ کرام جب ایمان لائے تھے تو انہوں نے دیکھا کس کو تھا؟ کوئی خدا کی طرف سے کوئی غیبی چیز ان پر آئی تھی؟ کوئی فرشتہ آیا تھا یا قرآن آیا تھا ان پر؟ کیونکہ قرآن کی تو ابھی ایک دو چند آیات نازل ہوئی تھی، وہ حضور کو دیکھ کر ایمان لائے تھے۔ ان کے عقیدے کی اساس ذات مصطفیٰ تھی، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کی اساس نبی کی ذات ہے۔ کیوں کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر للہ الحمد، نہ دنیا سے مسلمان گیا۔ نہیں بھول گئے ہو کاڑا والو قبلہ شیخ القرآن کا جنازہ، قبلہ شیخ الحدیث کا جنازہ، لاہور میں حضرت خادم رضوی کا جنازہ، اللہ والوں کے، نبی کے غلاموں کے۔ حیات تو ایک طرف رہی، ان کی موت بھی فیصلہ کر دیتی ہے کہ نبی کے وہ غلام ہیں، وہ عزت سے جیتے ہیں، اور دنیا سے جاتے ہیں تو عزت و وقار۔ آخری بات، بالکل آنیسٹلی اسپیکنگ، بالکل میرے بڑے بڑے محترم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آخری بات، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کتاب لکھی انفاس العارفین، اس میں وہ اپنے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی کی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت جو فرما رہے تھے نا کہ آپ کے حضرت چلے گئے، میرا ایمان ہے حضرت کا ہمارے بزرگوں کا فیض اب بھی جاری ہے، کیونکہ شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اللہ کا ولی جب دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا فیض بڑھ جاتا ہے، اور اس کی دلیل کے طور پر انہوں نے اپنے والد ماجد شاہ عبد الرحیم دہلوی، بہت بڑے محدث تھے، فرماتے ہیں کہ ایک دن شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ سعدی کی ربائی پڑھ رہے تھے، وہ بھی سنا دیتا ہوں کہ جز یاد دوست ہرچے عمر کنی ضائع است، کہ یار کی سونے دی مٹھن کی باتوں کے علاوہ جو کچھ بھی تم نے کیا ہے بیکار ہی کام کیا ہے۔ جز یاد دوست ہرچے عمر کنی ضائع است، کہ دوست کے چرچوں کے علاوہ جو کچھ تم کام کرو گے وہ عمر ضائع ہوگی۔ جز سر عشق ہرچے بخانی بطالت است، عشق کے راز کے علاوہ جو کچھ تم نے پڑھا ہے سب بیکار ہے۔ اور فرماتے ہیں تیسرا مصرع شیخ سعدی کا کہ فرماتے ہیں سعدی بشو لوح دل از نقش غیر حق، اے سعدی اپنے دل سے جو نقش غیر حق کے علاوہ جو چیزیں اس کو مٹا ڈال۔ تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں چوتھا مصرع ابا جی کو بھول گیا، یاد نہیں آ رہا تھا۔ اب جب ایک بندہ جو ذوق سے شعر پڑھ رہا ہو اور پھر پڑھ بھی رہے ہو شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ کے والد ماجد، تو کہتے ہیں ابا جی بڑے شش و پنج میں تھے، تو فوراً کیا دیکھتے ہیں ایک روحانی پیکر آیا اور اس نے کہا کہ عبد الرحیم صاحب چوتھا مصرع ہے کہ علم کے راہ و حق نہ نمایت جہالت است، کہ جو علم حق کی راہ نہ دکھائے وہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ بڑے بڑے علامے فہامے، بڑے بڑے دنیا میں اسکالر آئے، لیکن جن کا عقیدہ ہی درست نہ تھا، ہم نے ان کے علم کو کیا کرنا ہے؟ شیطان کا انجام یاد ہے نا، جو گستاخ تھا نبی کا۔ تو شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں میری طبیعت بحال ہوئی، وہ ذوق اور لطافت آئی، تو وہ روحانی پیکر باہر کو نکلا۔ میں نے کہا حضرت بیٹھیے تو صحیح، میں کچھ خدمت کر دوں۔ تو میری یہ بات بھی انہوں نے توجہ نہیں فرمائی، اور میں نے دیکھا کہ جدھر ان کی نگاہ پڑی گلی کی نکڑ تک، تو ان کا پہلا قدم ادھر پڑا۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ عام بندہ نہیں، یہ اللہ کے کسی ولی کی روح تھی جو میری مدد کرنے کو آئی تھی۔ تو میں نے پھر عرض کیا حضرت میں سمجھ گیا، آپ یہ تو بتا دیجئے آپ ہیں کون، تاکہ میں آپ کی روح کو احسان ثواب بھی کر دیا کروں۔ تو وہ روحانی پیکر بولا کہ سادی ہمیں فقیر است، میں ہی سادی ہوں شاہ عبد الرحیم، اور تیری اس مشکل کو دور کرنے کے لیے آیا تھا۔ ارے اپنے وقت کے سادی اگر شاہ عبد الرحیم کی مشکل دور کرنے آ سکتے ہیں تو قبلہ شیخ القرآن حضرت گنج کرم شیر ربانی حضرت داتا صاحب اور ہمارے قبلہ شیخ الحدیث ہماری روحانی مشکلات دور کرنے کیوں نہیں آ سکتے؟ اللہ کریم آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، سلامت با کرامت رہیں۔ میں جب بھی اوقات سے آتے جاتے گزرتا ہوں
تو قبلہ شیخ القرآن کے مزار کو سلام کرتا ہوں کہ سلام آپ پر قبلہ شیخ القرآن، سلام آپ پر قبلہ شیخ الحدیث، اے ہمارے عقیدوں کے محافظ، آپ کی تربتوں پر انوار کی ربانی۔ آپ نے اس دورے پر فتن میں کچھ نہیں دیکھا، ساری زندگی کوارٹر میں گزاری، حضرت نے 3 مرلے کے گھر میں گزاری، لیکن خدا کی قسم ان کے لگائے ہوئے پودے آج شرق و غرب میں نبی کی محبت کے جام پلا رہے ہیں۔ میں یہ لاسٹ روزوں میں 92 نیوز کی افطار نشریات میں تھا، تو پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے چیئرمین ڈاکٹر اشرف نظامی بھی میرے ساتھ تھے۔ جب بات ہوئی تو بریک میں تو کہنے گے عقیل صاحب آپ کا تعلق اکاڑا سے؟ میں نے کہا جی۔ کہتے ہیں میں غلام علی اکاڑوی کا مرید ہوں۔ میں نے کہا دیکھ لیں حضرت آپ کا فیض کہاں کہاں پہنچا، اور یقین کیجئے ان کا فیض جاری و ساری رہے گا۔ لیکن آپ نے برتن میں دودھ لینا ہو تو کبھی گندے برتن میں لیتے ہیں؟ بتائیے گا ذرا، بولتے نہیں، ایک تو آپ بولتے ہیں سو رہے ہیں لگتا ہے، وہ جب لبیک کرتے تو آپ پھر جاگتے، گندے برتن میں آپ دودھ نہیں لیتے۔ تو یہ لوگ اللہ کے ولی صالح ترین لوگ، یہ جب ہمارے دل میں کوئی گندگی ہوگی تو فیض کیسے دیں گے؟ تو اپنے دل کو مجلہ مکفہ کر کے یہاں آیا کریں، اور جو بھی آپ کے وظائف بزرگوں نے بتائیں مزارات پر بیٹھ کر ان کے فیوزات روحانی باطنی حاصل کیا کریں۔ اللہ کریم ان کے درجوں کو بلند فرمائے، فیوزات کو جاری رکھے، یار زندہ صحبت باقی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔